شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 1.3 اور اس کا لیکچر نمبر 2 بے، یعنی ہم پہلے والا جو ہمارا لیکچر ہم نے کل شروع کیا تھا یہ اسی کا حصہ ہے جس کو آج ہم مکمل کریں گے۔ ہمارے سبق 1.3 کا عنوان ہے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حصہ لطیف۔ اور بچوں ہمارا آج کا حاصل تعلم کل والا ہی ہے، کل والے کو ہی ہم مزید آج لے کر چلیں گے، طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آج کے حاصل تعلم کی وضاحت دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ تو آج ہم کیا نیا سیکھیں گے یہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، اس لیے ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جی بچوں، یہ تھی ہمارے حاصل تعلم کی وضاحت اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی سرگرمی۔ معلم جماعت کے 3 گروہ بنائیں گے اور ہر گروہ کے افراد گزشتہ روز پڑھائے گئے اقتباسات درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اقتباسات جو ہیں وہ معلم خود تفویض کریں گے۔ کل جو ہم نے سبق 1.3 کو پڑھا تھا اسی کے جو اقتباسات ہیں معلم 3 گروہوں میں جو ہے ان بنانے، 3 جماعت کے 3 گروہ بنائیں گے اور 3 گروہوں میں ان اقتباسات کو مختص کریں گے، اور طلبہ ان اقتباسات کو پڑھیں گے جو معلم نے مختص کیے ہوں گے۔ بچوں یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ جی بچوں، آپ نے بہت اچھے تلفظ کے ساتھ کل کے اقتباسات پڑھے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں۔ درست تلفظ سے طویل عبارت کو پڑھنے کی مشق کروائی جائے گی، اور اس حاصل تعلم کو سمجھنے کے لیے سبق 1.3 کے آخری اقتباسات پڑھائے جائیں گے، یعنی جو کل اقتباسات ہمارے رہ گئے تھے وہ آج ہم مکمل کریں گے۔ اوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا پورا داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث لی گئی ہے بچوں کتاب ابو داؤد، اور اس کی 5000 یعنی یہ جو حدیث نمبر ہے وہ 5000 ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مزاح کیا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اس بات پر خفا نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ جو وضاحت ہے یہ شمائل ترمیزی سے، یعنی جو حضرت عبداللہ بن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو بیان کیا ہے وہ شمائل ترمیزی کی کتاب کے اس باب میں آپ کو ملے گی۔ جی بچوں، جس طریقے سے میں نے کتاب کو پڑھا ہے، کتاب کا یہ اقتباس پڑھا ہے، معلم بھی اسی طریقے سے جماعت میں کتاب کو پڑھیں گے، کتاب کے اقتباس پڑھیں گے، اور جہاں پر آپ کو مشکل لگے آپ اپنے ہاتھ کو کھڑا کریں اور معلم سے دوبارہ ان لفظ کا صحیح تلفظ پوچھیں، کیونکہ ہمارا آج کا جو حاصل تعلم ہے وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ طویل عبارت کو پڑھنے کا ہے۔ اگلا والا جو ہمارا اقتباس ہے وہ معلم اسی طریقے سے جماعت میں پڑھیں گے جس طرح میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ ہماری اس کتاب کے ہی سبق میں جو بھی مشکل الفاظ تھے، جو نئے الفاظ شامل کیے گئے تھے، ان کی فہرست بچوں کتاب کے آخری جگہ پر آپ کو مل جائے گی۔
جو نئے الفاظ اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں یا جو خاص الفاظ سبق کے شروع میں ہیں ان سب کے معنی یہاں پر موجود ہے، اور اگر آپ کو کوئی معنی سمجھ نہیں آتا تو آپ اپنے معلم سے اس کے متعلق رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بچوں یہاں پر ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کی پڑھائی اور ہمارا آج کا حاصل تعلم جو ہے طویل عبارت کو درست تلفظ سے پڑھنے کا، وہ اس سبق کی پڑھائی کے ساتھ ختم ہوگا، لیکن اپنے آج کے حاصل تعلم کو سمجھنے کے لیے ہم سرگرمی کریں گے، اور کیا سرگرمی کریں گے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ معلم جماعت کو مناسب گروہوں میں تقسیم کرے، ہر گروہ کا سبق کا ایک ایک اقتباس مختص کرے۔ ہم نے سبق جو آج پڑھا ہے، جو ہمارا آج سبق مکمل ہو گیا، سبق 1.3، معلم اس کا ایک ایک اقتباس مناسب گروہوں میں جماعت کو تقسیم کرنے کے بعد خود مختص کریں گے کہ کون سا جو گروہ ہے کون سا اقتباس پڑھے گا، اور ہر گروہ اپنی باری پر تفویض کیا گیا اقتباس پڑھے۔ سننے والے طلبہ اور معلم درست تلفظ پر دھیان دیں۔ بچوں جو اقتباس آپ کو معلم مختص کریں گے آپ نے وہ پڑھنا ہے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ معلم اور باقی جو سننے والے طلبہ ہیں وہ پڑھنے والے طلبہ کے درست تلفظ پر دھیان دیں گے کہ آیا اس کا تلفظ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ جی بچوں، آپ نے بہت اچھے تلفظ کے ساتھ پورے اقتباس کو پڑھا ہے اور پورے سبق کو آج ہم نے ختم کر لیا ہے۔ اب ہم ایک اور سرگرمی دیکھیں گے کہ ہم اس حاصل تعلم کو مزید سمجھنے کے لیے کیا نیا کرنے والے ہیں۔ گروہی تقسیم کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی جو گروہ مناسب گروہوں میں جماعت کو معلم نے تقسیم کیا ہے، اسی گروہی تقسیم کو برقرار رکھتے ہوئے معلم کتب خانے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کچھ کتابیں منتخب کریں گے۔ معلم کچھ کتابیں لے کر آئیں گے جو بچوں کے پڑھنے کے لیے ہوں گی، لیکن ان کا موضوع کیا ہوگا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر جماعت کے گروہ کو ان کتابوں میں سے اقتباسات تفویض کریں گے، اور اس بات کو ممکن بنائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سرگرمی میں شامل ہو، یعنی گروہ کے زیادہ سے زیادہ رکن جو ہے اس سرگرمی میں کا حصہ بنے۔ معلم اس بات کا بھی دھیان رکھیں گے اور درست تلفظ پر بھی توجہ دیں گے کہ آیا بچے درست تلفظ کے ساتھ اس عبارت کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ شاباش بچوں، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے مشقی سوالات۔ جو آج کے متن ہم نے جو آج کا متن پڑھا ہے اسی متن میں سے یہ ایک سوال ہے، اسلام میں کس قسم کے مذاق کی اجازت نہیں ہے؟ یہ والا جواب آپ کو آج کے متن میں مل جائے گا، آپ ڈھونڈیں گے اس کو اور اس کو کاپی پر لکھ کر لے کر آئیں گے، اور اگلے روز اپنے معلم کو دکھائیں گے کہ آیا جو جواب آپ نے لکھا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی، ایک طویل عبارت ہے، یہ آپ نے گھر جا کر پڑھنی ہے اور اس کی آڈیو بنانی ہے، ویڈیو نہیں بنانی ہے، آڈیو ریکارڈ کرنی ہے، اور آڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے معلم کو واٹس ایپ کرنی ہے، اور آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کا تلفظ بالکل درست ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں جو آج کی ورک شیٹ ہے اور جو لیسن پلان ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، بآسانی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ جی بچوں، یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو درست تلفظ کے ساتھ طویل عبارت پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جتنی مشق ہم آج کر چکے ہیں یا کل ہم نے کی ہے اس کی روشنی میں آپ اس حاصل تعلم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ یہاں پر سبق کو ختم کرتے ہیں، کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔